بنا لیے، ان کو جھنڈا بنا لیے، آگے آگے چل پڑے۔ کہا یا رسول اللہ آپ یہ جلوس جو ہے آگے آگے چلے گا، یا رسول اللہ آپ اس جلوس کے ساتھ ساتھ دولہا بن کے آپ مدینہ طیبہ میں آپ داخل ہو گئے۔ اس جلوس کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یوں لگ رہا تھا حضور کے چہرے میں سورج چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے حضور کے چہرے انور میں سورج چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ ہی، یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور کے اندر سورج چل رہا ہے۔ اتنا صاف و شفاف چہرہ انور، اتنا خوبصورت چہرہ، اور چہرے کا تو عالم بڑا بلند و بالا ہے۔ حضرت محمود اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وتعزروه وتوقروه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کی ذات منورہ، حضور کی ذات اقدس تو بڑی بلند و بالا ذات ہے نا۔ جن لمحات میں حضور اس دنیا میں تشریف لائے، کائنات میں ان جیسے لمحات بھی کوئی نہیں ہے۔ ان لمحات کی بھی قدر کرنی چاہیے، ان لمحات کی بھی عزت کرنی چاہیے جن لمحات میں رسول اللہ تشریف لائے۔ جانے کائنات ہیں حضور، وجہ تخلیق کائنات ہیں میرے آقا۔ حضور نہ ہوتے کائنات میں کچھ نہ ہوتا، حتیٰ کہ فرمایا محبوب تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے اتنا سلسلہ بنایا، بلکہ کسی نے ام المومنین سے پوچھا، کہا اماں جان اللہ نے قیامت والا دن 50,000 سال کا ایک دن بنایا ہے، تو کیا اللہ محتاج ہے حساب لینے کے لیے اتنا لمبا دن بنایا؟ اللہ محتاج تو نہیں ہے بھائی، اسے تو پہلے پتہ ہے، حساب تو وہ لے جسے خبر ہی کوئی نہ ہو، جسے پتہ کوئی نہ ہو، حساب تو وہ لے۔ اللہ تو سارا کچھ پہلے جانتا ہے، ہم نے جو کچھ کیا، جو کچھ کر کے یہاں سے جائیں گے، اللہ کو حساب لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے جانتا ہے نیکیاں کتنی ہیں، بدیاں کتنی ہیں، برابر برابر کام ہے یا اوپر نیچے معاملہ ہے۔ تو عرض کی اماں جی اللہ رب العزت نے یہ 50,000 سال کا اتنا لمبا دن کیوں بنایا؟ تو ام المومنین نے فرمایا بیٹے اس لیے کہ قیامت والے دن اللہ نے اپنے محبوب کی شان لوگوں کو دکھانی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی شانیں دکھانی ہے قیامت والے دن۔ وہ تو محتاج نہیں ہے، وہ تو آنکھ جھپکنے سے کروڑ مرتبہ پہلے ساری کائنات کا حساب لے لے، اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے کہ یہ ترازو گاڑا جائے، اب 2 نیکیاں ادھر رکھی جائیں، 2 بدیاں ادھر رکھی جائیں، تیرا حساب اتنا بنتا، تیرا وہ سارا جانتا ہے، وہ مالک تو سارا کچھ جانتا ہے، وہ لمحے بھر میں ساری کائنات کا حساب لے لے، تو 50,000 سال کا دن کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ محبوب کی شان دکھائی جانی ہے قیامت والے دن۔
جب سارے نبی فرما رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، اس دن رسول اللہ فرمائیں گے آنا لہا، ارے کہاں سارا دن گزار دیا تم لوگوں نے، میں تو تمہارے لیے ہوں اور میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں یہاں پر، آؤ اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، رب فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اپنے سر کو آپ اٹھا لیجئے، سل تعطا وشفع تشفع، محبوب سوال کر، جو سوال کرے گا تجھے عطا کیا جائے گا، جو مانگے گا دیا جائے گا، جس کی سفارش کرے گا میرا حبیب، آج تیری بات سنی جائے گی، آج تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اس دن جب حضور سفارش فرمائیں گے نہ گناہ گاروں کی، سیاہکاروں کی، بدکاروں کی، جب حضور سفارش فرمائیں گے نا تو پھر نیکوکار بھی وہ چاہیں گے کہ کاش ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، وہ آ کے شامل پارسا ہوں گے، گناہ گاروں میں آ کے شامل پارسا ہوں گے، یعنی نیکوکار دوڑے دوڑے حضور کے ان امتیوں میں شامل ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ حضور سفارش فرما رہے ہیں، ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ تو اتنا لمبا دن، یہ کائنات کا سارا سلسلہ، یہ چاند سورج ستارے، سارا کچھ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دکھانے کے لیے بنائی ہے۔ علماء نے کہا تم حضور علیہ السلام کی شان میں جو مرضی بیان کرتے جاؤ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کی شان اللہ کے اوپر گزر جائے یا کوئی ایسا معاملہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو شان ہی اتنی عطا فرمائی ہے کہ تم حضور کی شانیں بیان کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اک جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن میرے محبوب کی شان کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، حضور کی شان کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں ختم ہو گئی، اور حضور کی شان انور کا ایک باب بھی پورا نہیں۔ حضور کی اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امام بصیری نے کہا تھا دعمت داعت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم وانسب الی ذاتی ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم۔ بس تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی طرح نہ کہنا، اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یہ نہ کہنا، باقی جو تمہارا دل کرتا ہے رسول اللہ کو کہتے جاؤ۔ حضور کی شان اس سے بھی بلند و بالا ہے، حضور کی شان اور حضور کی عظمت اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب اعلان کیا گیا تھا نا جو رسول اللہ کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ ملیں گے، ان تک بھی یہ اعلان پہنچا تو انہوں نے بھی کہا کہ چلو ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ 70 یا 100 آدمی انہوں نے اپنے ساتھ لیے، گھوڑ سوار، اونٹ سوار، پیدل، کس لیے؟ رسول اللہ کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے، کہ حضور کو پکڑیں گے ڈھیر سارا انعام ملے گا، 100 سرخ اونٹ ملیں گے اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان انہوں کافروں کے مشرکوں کے حوالے اگر کر دیا تو ہمیں بہت سارا انعام ملے گا۔ یہ مدینہ طیبہ سے ہوتے ہوئے حضور کے نا راستے میں، جس راستے سے حضور مدینہ طیبہ جا رہے تھے، یہ راستے میں آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ بہت سارے لوگ آپ کی جانب آ رہے ہیں، رحمت عالم غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ان کو آنے دو، ان کو آنے دو، آتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس غرض سے یہ آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ غرض کیا تھی وہ میں نے پہلے بتا دی کہ کس غرض سے آ رہے تھے، کس وجہ سے آ رہے تھے۔ سارے کے سارے مشرک تھے جو آ رہے تھے حضور کو پکڑنے کے لیے۔ اب جب قریب آئے سیدنا صدیق اکبر آگے گئے، کہا ہاں بتاؤ بھائی کس غرض سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس بندے سے ملنا ہے جو کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے اس بندے سے ملنا ہے۔ حضور نے گرمی اور گرد و غبار کی وجہ سے نہ چہرے انور پہ حضور نے کپڑا رکھا ہوا تھا تاکہ گرد و غبار اور گرمی سے بچا جائے،
تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر پھر حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ وہ تو آپ کو ملنا چاہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کو لے کے آؤ۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں لایا گیا جو سارے اس جتھے کا، گروہ کا، اس جماعت کا جو حضور کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی ان کا سربراہ تھا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی دھیمے لہجے میں، بڑے ہی پیارے، حضور سے بڑھ کے کائنات میں پھر پیارا لہجہ کائنات میں ہوگا کس کا؟ حضور سے بڑھ کے کائنات میں عظیم لہجہ ہوگا کس کا، جس نے ساری کائنات کو بولنا سکھایا ہے کہ تم نے بولنا کیسے ہے، اخلاق سکھایا ہے ساری کائنات کو۔ تو حضور سے بڑھ کے پھر ترنم والا، محبت والا، پیار والا، اخلاق والا لہجہ کائنات میں ہو ہی کسی کا نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آنے والے سے پوچھا، حضور نے فرمایا مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو آنے والے وہ جو سردار تھا، جو 100 بندہ لے کے حضور کو گرفتار کرنے آیا تھا، اس نے کہا جی بریدہ۔ بریدہ عربی زبان میں بردن ٹھنڈے کو کہتے ہیں، تو اسی سے بریدہ ہے، یعنی بہت ہی ٹھنڈا، بہت ہی ٹھنڈا۔ بردن برف کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کو برد الماء، ٹھنڈے پانی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو حرم کعبہ بار بار لے جائے، حرم مدینہ لے جائے، وہاں جو کولر پڑے ہوتے ہیں نا، ان کولروں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھنڈا پانی، گرم پانی۔ عربی کے اندر یہی جملہ لکھا ہوتا ہے، بردن لکھا ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈے پانی کے لیے۔ اللہ ہمیں وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو انہوں نے کہا جی میرا نام ہے بریدہ۔ رسول اللہ نے ان کے نام سے وہ بات نکالی۔ حضور نے فرمایا اچھا تو بریدہ ہے، بارد اللہ امرنا، پھر تو اللہ نے تیرا اور میرا معاملہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ بریدہ کا مطلب ٹھنڈا ہوتا ہے نا، تو حضور نے فرمایا لے پھر تو بات بن گئی ہے، اللہ نے تیرا اور میرا معاملہ پھر ٹھنڈا کر دیا ہے کہ پھر تو پریشانی کوئی نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا کون سے قبیلے سے ہو؟ ممن انتا، کس قبیلے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اسلمی، قبیلہ اسلمی سے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لے پھر تیری تو میری صلح ہو گئی۔ اگر تو قبیلہ اسلمی سے ہے، سلامتی والا قبیلہ، تو پھر لڑائی جھگڑا تو رہا ہی کوئی نہیں، نام بھی تمہارا بریدہ ہے، تو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اور قبیلہ تمہارا اسلمی ہے، تو پھر ہمارے اندر صلح ہو گئی، پھر تو معاملہ ہی کوئی نہیں رہا۔ جب انہوں نے حضور کی گفتگو سنی نا، تو بڑے تعجب میں ہوئے کہ یہ اتنا میٹھا بولنے والا شخص ہے کون؟ تو وہ پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ آپ بتائیے آپ ہیں کون؟ بڑا سونا آپ بولتے ہیں، بڑا خوبصورت بولتے ہیں، بڑے میٹھے لہجے بولتے ہیں، آپ بہت میٹھا بولتے ہیں، اتنا شاید میٹھا نہیں ہوتا جتنی آپ کی گفتگو میٹھی ہے، آپ ہیں کون؟ ذرا چہرہ انور تو دکھائیے۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ زیبا سے جب کپڑا ہٹایا، آئے ہائے ہائے، حضور نے جب رخ زیبا سے کپڑا ہٹایا، اور یہ چہرہ انور تو وہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے دیکھا ایک دن حضور آرام فرما رہے تھے، ادھر سورج چمک رہا تھا، تو میں حضور کے چہرے انور کو تک رہا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا حضور کے چہرے میں سورج چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے حضور کے چہرے انور میں سورج چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور کے اندر سورج چل رہا ہے، اتنا صاف و شفاف چہرہ انور، اتنا خوبصورت چہرہ، اور چہرے کا تو عالم بڑا بلند و بالا ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردب یہ کہتی ہیں کہ میرا بڑا دل کرتا تھا میں حضور کی زیارت کروں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب و رخسار دیکھوں، حضور کی باتیں سنوں، حضور کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں، صحابیہ بن جاؤں، میرا بڑا دل کرتا تھا، لیکن حضور رہتے تھے مدینہ میں رہتی تھی مکے میں، تو یہ شرف مجھے نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ حج کا موسم آیا، مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، حجۃ الوداع، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا، حضور آ گئے ہیں، مجھے خبر ہے، تو میں نے اپنے والد کو کہا، میں نے کہا ابا جی مجھے پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ مکے تشریف لائے ہیں، میں حضور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔
آپ مہربانی فرمائیے میں حضور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرے والد گرامی نے میرے ہاتھ پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ حضور اس وقت میدان عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے۔ تو حضور اونٹنی پہ سوار تھے۔ حضرت میمونہ بنت خطم کہتی ہیں میں اپنے والد کے ساتھ چلتی چلتی حضور کی اونٹنی کے بالکل پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ اب حضور تو اونٹنی پہ سوار تھے، بلندی پہ تھے، میں نیچے تھی۔ اب حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے تو مجھے پیچھے ہٹنا تھا، اور میں پیچھے ہٹنا میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں حضور کی اونٹنی سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ بڑی مشکل سے میں پہلے قریب آئی ہوں حضور علیہ السلام کی مبارک اونٹنی کے۔ کہتی میں حضور کا چہرہ جو ہے وہ تو اوپر تھا تو میں اس کی طرف تو نہ دیکھ سکی۔ حضور کے قدمین انور اونٹنی سے نیچے لٹکے ہوئے تھے، اور حضور کے پاؤں مبارک جو ہے وہ نیچے لٹکے ہوئے تھے اونٹنی سے۔ میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی، حضور کے قدم انور کو دیکھنے لگی، قدم مبارک کو میں دیکھنے لگی۔ اور حضرت میمونہ بنت خطم کہتی ہیں لوگوں سنو، ما نسیتو فی ما نسیتو طول اصبعہ، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے چہرہ تو بڑا بلند و بالا معاملہ ہے، میں حضور کے قدم مبارک کے حسن اور حضور کے قدم مبارک کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے، میں آج تک اس کی لمبائی اور اس کے حسن کو نہیں بھول سکی۔ قدموں میں جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں میں جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حضور کے رخسار کا عالم تو پھر بڑا بلند و بالا ہے۔ حضور کے رخسار کا عالم تو بڑا بلند و بالا ہے۔ وہ کہتی ہیں ما نسیت فی ما نسیت طول اصبعہ، میں تو حضور کے قدموں کے حسن کو آج تک نہیں بھول سکی۔ تو حضرت بریدہ نے جب حضور علیہ السلام نے رخ زیبا سے کپڑا ہٹایا، حضرت بریدہ کہتے ہیں بس میں تو فدائی ہو گیا حضور پر، میں تو قربانی ہو گیا حضور پر، میں دل و جان ہار بیٹھا حضور پر۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت بریدہ قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ جو بھی حضرت بریدہ مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ جو 70 یا 100 بندہ آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جب ہمارا سردار مسلمان ہو گیا ہے تو ہم نے پیچھے کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی حضور کے قدموں میں بیٹھے اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب سارے چلو مدینہ طیبہ چلتے ہیں۔ مدینہ کی طرف رواں دواں جب یہ قافلہ ہوا، حضرت بریدہ آگے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تھوڑی دیر رکیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اب کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ میں رہتے ہیں یہودی ہیں آپ کے مخالف، ہم اگر ایسے ہی جائیں گے کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، کوئی جلوس کی شکل نہیں ہوگی، کوئی اور معاملہ نہیں ہوگا، تو پھر یہودیوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی عظمتیں کتنی ہیں، ان کی رفعتیں کتنی ہیں، اللہ نے ان کو مقام کتنا بلند دیا ہے، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہی ہیں آپ رکیے۔ حضور رکے، کہا بریدہ اب کیا کرنا ہے؟ حضرت بریدہ نے جو ساتھ تھے نا ان کو کہا جن کے پاس سوٹیاں ہیں، جن کے پاس ڈنڈے ہیں وہ ڈنڈے نکالو۔ انہوں نے ڈنڈے نکال لیے کہ کوئی لڑائی کرنی ہے، کیا کرنا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی لڑائی نہیں کرنی، میں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابن ماجہ شریف کی حدیث سے پاک ہے، انہوں نے اپنا امامہ شریف اتارا، جو ان کے ساتھ 70 یا 100 بندہ تھا، سب نے اپنے اپنے امامے اپنے اپنے سر کے کپڑے جو ہے وہ اتارے، ان سوٹیوں کے اوپر رکھے اور ان کو یہ جھنڈے بنا لیے، ان کو جھنڈا بنا لیے، آگے آگے چل پڑے۔ کہا یا رسول اللہ اب یہ جلوس جو ہے آگے آگے چلے گا، یا رسول اللہ آپ اس جلوس کے ساتھ ساتھ دولہا بن کے آپ مدینہ طیبہ میں اب داخل ہو گئے۔ اس جلوس کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اور پھر مدینہ طیبہ میں جو کیفیت تھی وہ تو عجیب و غریب کیفیت تھی۔ وہ لوگ انتظار میں تھے کہ رسول اللہ کب تشریف لاتے ہیں۔ فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، بوڑھے لوگ، بوڑھی عورتیں، جوان عورتیں، یہ سارے کے سارے مدینہ طیبہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے تھے۔
اور جو نوجوان تھے اور جو بچیاں تھیں چھوٹی اور جو غلام تھے، یہ سارے کے سارے فی الطریق، یہ راستے کے اندر سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، اور بچیاں جو ہیں وہ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، یہ نعرے لگا رہی تھی وہ چھوٹیاں بچیاں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی؟ کہتی ہیں ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، آج ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں، آج ہم اہتمام کرتے ہیں، اس لیے نا کہ ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہمیں حضور کی آمد کی خوشی ہے، حضور تشریف لائے، ہمارے دل باغ باغ ہیں، ہمارے دل خوش ہیں، ہمارے دل منور ہیں، ہمارے دل شادمانی سے روشن و منور ہیں، ہمارے دل مسرور ہیں، ہمارے دل خوش ہیں کہ آمنہ کے لال تشریف لائے، حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اہل مدینہ نے بھی یہی نعرے لگائے تھے، ہم بھی یہی نعرے لگاتے ہیں، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، حضور کی آمد کی خوشی ہے۔ اور یہ پورا جو مہینہ مبارک ہے ربیع الاول شریف کا، جگہ جگہ نعرے، جلوس، اور یہ سلسلے جو ہے یہ ختم نہیں ہو جاتے 12 ربیع الاول کے بعد، یہ 12 ربیع الاول کے بعد بھی شروع ہے اللہ کے فضل سے جاتا، کبھی کسی جگہ محفل، کبھی کسی جگہ محفل، کبھی کسی گھر میں، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی مسجد میں، یہ سلسلے جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا